اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ درس نمبر 3، علم الاصول منطق الفقہ۔ کل ہم نے موضوع علم اصول فقہ پڑھا۔ میں ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے تیزی سے سابقہ درس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ سابقہ رہے درس کہ ہمارا سابقہ درس تھا موضوع علم اصول فقہ۔ کل آپ کے سامنے جو درس بیان کیا گیا تھا اس میں ایک واجب نکات تھے اور ایک مستحب نکات، اگر ہم اپنی تعبیر کو قرار دے سکیں۔ جو واجب نکات تھے وہ پہلے آپ لوگوں نے یاد کیے، وہ کیا تھا کہ موضوع اصول فقہ کی موضوع علم کی تعریف اور شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علم اصول فقہ کا جو موضوع ہے، یہ دو نکتے۔ پھر ہم اگلی بحث میں داخل ہوئے تھے، لیکن خلاصے میں آپ کو ایک منطقی ترتیب سے بیان کرتا ہوں۔ پہلی چیز کہ علم، کسی بھی علم کا کوئی موضوع ہونا چاہیے یا نہیں۔ دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ علم کا موضوع ہونا ضروری ہے تاکہ ایک علم دوسرے علم سے تمایز پیدا کر سکے، جدا ہو سکے، متمیز اور نمایاں ہو سکے۔ دوسرا قول یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں ضروری نہیں ہے؟ اس لیے کہ اغراض اور مقاصد کے ذریعے سے ایک علم دوسرے علم سے جدا ہوتا ہے۔ لیکن اسی قول میں دوسری رائے یہ ہے کہ ہر دو چیزیں باطل ہیں، نہ موضوعات کے ذریعے سے اور نہ اغراض کے ذریعے سے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک نظر یہ ہے کہ موضوع ہر علم کا موضوع ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے ہر علم کا موضوع ہونا ضروری نہیں ہے۔ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کس نظریے کے قائل ہیں؟ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ بات ہو گئی، نمبر 2 کہ علوم میں تو موضوع بیان کیا جاتا ہے، ہر علم کا ایک موضوع علوم میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے اب جب علم اصول فقہ ہے، کوئی نہ کوئی اس کا موضوع تو علماء نے ذکر کیا ہے، لہذا کہا کہ ہاں عادتاً علوم کا موضوع ذکر کیا جاتا ہے۔ اب سوال ابھرے گا، جب عادتاً علوم کا موضوع ذکر کیا جاتا ہے تو علم اصول فقہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا علم اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ اس کو پڑھنے سے پہلے ضرورت پیش آئی، اچھا اگر عادتاً بیان کیا جاتا ہے، آپ ذرا یہ تو بتائیں کہ بذات خود موضوع کہتے کسے ہیں؟ ہم نے بیان کیا ما یکون جامعا بین موضوعات مسائلہ۔ نمبر 3 موضوع علم اصول کا بھی پتہ۔ پہلا نقطہ تھا کہ ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے یا نہیں۔ نمبر 2 اگر ہم کہتے ہیں کہ عادتاً ہوتا ہے تو موضوع سے مراد کیا ہے؟ نمبر 3 یہ بھی پتہ لگ گیا کہ موضوع علم کسے کہتے ہیں۔ اب اس جگہ نوبت آئی اصول فقہ کا موضوع کیا ہے۔ دو قول ہیں، ایک ہے مشہور کا نظریہ اور ایک ہے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شہید کا نظریہ کہ عناصر مشترکہ یا ادلہ مشترکہ فی عملیت استنباط الحکم شرعی۔ مشہور کا نظریہ کیا ہے؟ الادلہ الاربعہ۔ ادلہ الاربعہ، یہ جو ادلہ اربعہ ہیں اس میں دو شاخیں ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ ادلہ بما ہیہ ہیہ، یعنی بغیر کسی قید کے ہم کتاب، قرآن، سنت، اجماع اور عقل کو ملاحظہ کریں۔ دوسرے علماء نے کہا کتاب میں تو بہت سارے موضوعات ہیں، آپ کیسے اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ موضوع اصول فقہ ہے؟ اس لیے انہوں نے ایک قید کا اضافہ کیا بدلیلیتھا، یعنی ان ادلہ کی بطور دلیل دیکھیں، یعنی قرآن کریم جہاں جہاں پر دلیل واقع ہو سکتا ہے اس جانب سے وہ موضوع اصول فقہ ہے۔ حدیث جہاں جہاں پر دلیل واقع ہو سکتی ہے، اجماع اور عقل بھی اسی طرح سے ہیں۔ یہ والا پہلو بیان نہیں کیا گیا، خارج از درس تھا، لیکن آپ لوگوں نے اسے سماعت فرمایا۔ یہ ہماری بحث عدت مکمل ہوئی۔ آئیں آج ہم اب اگلے درس میں آتے ہیں۔ اگلے درس اور یہ جو آگے کے انشاءاللہ تعالی مقدمات کے درس آئیں گے، یہاں تک کہ ہم علم اصول فقہ میں داخل ہو جائیں، یعنی اب ہم جو ایک طویل مقدمہ پڑھیں گے، ایک طویل مقدمہ جس میں تقریباً 7-8 موضوع ٹاپکس شامل ہیں، 7-8 ٹاپکس شامل ہیں۔ یہ ٹاپکس در حقیقت تعریف اصول فقہ جو شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے
اس کے دوسرے حصے کی تشریحات ہیں. ہم نے کیا تعریف کی تھی اصول فقہ کی؟ العلم بالعناصر المشترکہ فی عملیات استنباط الحکم شرعی. احسنت. آپ دوستوں نے اس تعریف کو صحیح یاد رکھا. ابھی تک ہم نے مد نظر رکھا عناصر مشترکہ کسے کہتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ عملیات استنباط کسے کہتے ہیں، حکم شرعی کسے کہتے ہیں، عناصر مشترکہ کا استنباط کے ساتھ تعلق کیسا ہے. ان سب چیزوں کو اب ہم دیکھیں گے. واضح بات، یعنی عناصر مشترکہ واضح ہو گئے کسے کہا جاتا ہے، اس کا استنباط کی دنیا سے کیا تعلق ہے، اس کو اس درس میں بیان کیا جائے گا. یعنی درس نمبر 3 کاملاً اسی باب سے ہے کہ استنباط، عملیات استنباط کیا ہے اور عناصر مشترکہ کا استنباط کی دنیا سے تعلق کیا ہے. بالفاظ دیگر یہ بھی کہا جا سکتا ہے اس طرح سے کہ اصول فقہ کا علم فقہ کی دنیا سے کیا تعلق ہے. اصول فقہ کا، ہاں یہ سوال کے طور پہ بے شک آپ لکھ لیں. سوال، علم اصول فقہ کا علم فقہ کی دنیا سے کیا تعلق بنتا ہے. سوال، علم اصول فقہ کا علم الفقہ، علم فقہ کی ہم نے تعریف کیا کی تھی؟ العلم بعملیات استنباط الحکم شرعی. اور علم اصول فقہ علم بالعناصر المشترکہ فی عملیات استنباط الحکم. اصول فقہ کا علم فقہ سے کیا تعلق ہے؟ جواب، شہید رحمت اللہ علیہ نے تین قسم کے فروق کو ذکر کیا ہے. تین قسم کے فروق ذکر کیے ہیں. پہلا فرق، ہر شے کو سمجھنے کے لیے ایک میزان چاہیے، یعنی ہر شے کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل اور میزان چاہیے. صحیح، میزان چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے تولنا ہو کہ یہ سونا چاندی یہ کتنے وزن کا ہے تو کہاں پہ تولتے ہیں؟ ایک پیمانہ ہے نا، اس پیمانے پہ رکھتے ہیں نا. اچھا، پیمانے پہ رکھنے سے آپ خطا سے بچ جاتے ہیں جو اس کے بارے میں، اوزان کے بارے میں خطا ہو سکتی تھی. بس یہ پیمانہ دلیل بن جائے گا یا نہیں اس کے لیے جاننے کے لیے نا، سونا چاندی کے میزان کو. اسی طرح ایک شخص ہے جو لینگویج میں صرف ہے، نحو ہے، انگلش ہے، اس میں زبان بولنے میں خطا سے بچنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کے قواعد کی رعایت کرے گا جو گرامر کے ہیں. یعنی گرامر کے قواعد یہ دلیل بن جائیں گے اصلاح کے. جہاں پر ان گرامر کے قواعد کے مطابق ہے وہاں پر استعمال بھی ٹھیک ہے زبان کا. اسی طریقے سے علم فقہ میں جا کے استنباط کیا جاتا ہے نا. علم فقہ کی ابھی آپ نے تعریف بیان کی کہ العلم بعملیات استنباط الحکم شرعی، وہاں پہ استنباط شدہ احکام شرعیہ موجود ہیں یا ادھر جا کے آپ نے استنباط کرنا ہے. آپ کو کیسے پتہ لگے گا یہ استنباط صحیح ہے؟ کیسے پتہ لگے گا؟ ممکن ہے کہ غلط ہو. آپ کو ایک میزان پرکھنے کے لیے چاہیے، ایک آپ کو معیار چاہیے پرکھنے کے لیے، اس کا نام اصول فقہ ہے. اس لیے ایک ہم نے تمام علوم کے لیے فکر میں خطا سے بچنے کے لیے کون سا علم ایجاد کیا گیا؟ اگر آپ کسی بھی جگہ پر فکر میں خطا سے بچنا چاہتے ہیں، مثلا ادھر ہمیں قانون بنائے اس ٹائم سونا یا جاگنا ہے، آپ غور و فکر کریں یار یہ صحیح ہے یا غلط، کسے استعمال کریں گے؟ منطق. آپ کہیں گے حیوان ناطق، آپ کہیں گے سوتے رہیں تو حیوان ہے، اگر کچھ سوئیں اور پھر جاگیں اور پھر کام کریں ناطق ہے. آپ کہیں یہ میزان ٹھیک ہے، حیوان ناطق بالفرض. ایک مثال دے. بہرحال
آپ نے ملاحظہ کیا کہ فکر میں، کسی بھی علم میں اگر آپ فکر میں خطا سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس کو آپ جیسے سونا چاندی میں اب اس میں رقم زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے بڑے حساس ہوتے ہیں. جو سنیارے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، اس لیے انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ایک ذرہ سونا بھی اگلے کے پاس نہ چلا جائے. اور جو سونے لینے والا ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کچھ فری میں مل جائے. اس لیے اب خطا کا چانس ہوتا ہے وہ اٹھا کے دیکھتا ہے، لینے والے کو ہمیشہ کم لگے گا، دینے والے کو ہمیشہ زیادہ لگتا ہے. اب دونوں خطا سے بچنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ کیا ہے، ایک ترازو کے اوپر اسے رکھ دیتے ہیں. یہ ترازو دلیل بن جاتا ہے کہاں پہ وزن میں خطا سے بچاتا کون ہے، یہ ترازو آ کے بچاتا ہے. اسی طرح ہم نے فکر کرنی ہے ایک مسئلے پہ، کوئی بھی شعبہ ہو زندگی کا، ادھر فکر میں خطا عمل میں خطا کا سبب بن جاتی ہے. اگر ہم نے فکر کی ہے تو اس میں چانس تو ہے نا، احتمال ہے کہ فکر میں خطا واقع ہو. اب ہم نے جب فکر کر لی تو جس ترازو میں جا کے اسے رکھیں گے اس ترازو کا نام ہے میزان منطق. منطق، علم منطق. علم منطق کیا ہوا، یہ دلیل بن جاتا ہے، یہ خطا سے بچانے کا سبب بن جاتا ہے فکر کرنے میں. اسی طریقے سے آپ استعمال کلمات کو کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں کلمات میں خطا سے بچ جاؤں تو آپ رعایت کس کرتے ہیں، قواعد لغت کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے خطا سے بچ جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے فقہ میں جا کے استنباط کرنا ہے یا نہیں؟ ہم جب فقہ میں جا کے استنباط کریں تو خطا کا اندیشہ ہے. آپ اس خطا کے اندیشے میں ایک تو استنباط کرتے ہوئے خطا کے اندیشے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا معاملہ کس کے پاس لے جائیں گے جہاں سے پتہ لگ جائے کہ میں نے صحیح استنباط کیا یا غلط استنباط کیا؟ بس یہ آپ کا اصول فقہ ہے، وہ منطق. اس لیے جس طرح منطق فکر میں خطا سے بچاتی ہے، اصول فقہ میں استنباط میں خطا سے بچاتی ہے. اس لیے اصول فقہ کو کہہ دیا جاتا ہے منطق الفقہ. علم فقہ الگ ہے اور اس کے لیے جو منطق قرار دی گئی ہے وہ اصول فقہ ہے. اصول فقہ کیا ہے؟ منطق. لیکن منطق تمام علوم کے لیے نہیں، صرف ایک علم کے لیے. وہ کون سا علم ہے؟ ہاں، اگر کسی شخص نے علم فقہ میں فکری خطاؤں سے بچنا ہے تو وہ کس کا سہارا لے گا؟ اصول فقہ کا. اصول فقہ اس کے لیے منطق ہے. پہلا فرق واضح ہوا آپ کے لیے. آپ کو میں نے کئی شعبہ جات سے مثالیں دیں کہ ان میں خطا ہو سکتی ہے. خطا سے بچنے کے لیے آپ سہارا لیتے ہیں دلیل کا، یا سہارا لیتے ہیں ایسے میزان یا ترازو کا جس کے اوپر رکھ کے آپ اس فکر کو تولتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ خامی ہے کہاں پہ خامی نہیں ہے، اور اس کمی بیشی کو دور کر کے صحیح معنی لے لیتے ہیں. اگر علم فقہ میں ایک انسان فکر کرتا ہے، فقہی استدلال قائم کرتا ہے اور وہاں پہ اسے خدشہ ہوتا ہے کہ میں خطا کا شکار نہ ہو جاؤں تو اصول فقہ بچاتی ہے. اصول فقہ صرف بچاتی نہیں ہے، یہاں پر آ کے اسی مورد میں، اس لیے علم الاصول منطق الفقہ. پہلا تو انہوں نے عنوان دیا علم اصول کیا ہے، علم منطق ہے. پہلی چیز علم منطق کوئی کہے گا علم اصول علم منطق ہے، یہ جو ہم نے پہلے علم منطق پڑھا وہ علم منطق ہے، تو کہیں گے آپ کا اعتراض ٹھیک ہے. اصول فقہ منطق ہے لیکن فقط فقہ کے لیے، علم فقہ کے لیے، بقیہ علوم کے لیے نہیں. سمجھائیے بات. اس لیے کتاب کے مطابق اگر ہم چلیں تو آپ یہ بات دوبارہ ذہن نشین کریں، حفظ کریں ادھر بیٹھے بیٹھے کہ علم اصول کیا ہے، منطق. منطقن ہے، کیا ہے؟ منطق ہے. لیکن نمبر 2 کس کے لیے منطق ہے؟ علم فقہ کے لیے منطق ہے، بقیہ علوم کے لیے منطق نہیں ہے. یہ جو کتاب کا مرحلہ ہم نے طے کر لیا تو اسی کتاب کا دوسرا مرحلہ علم اصول فقہ فقط خطائے فکری سے نہیں بچاتی جو علم فقہ میں وارد ہوتی ہے، بلکہ آپ کو استنباط کا طریقہ کار بھی سکھاتی ہے. یعنی ایک دفعہ طریقہ استنباط ہمیں نہیں معلوم، وہ کون ہمیں بتائے گا؟ یہی اصول فقہ آپ کو بتاتی. نمبر 2 اصول فقہ آپ کو سالم قسم کا استنباط کرنے کا طریقہ کار بیان کرتی ہے. سالم قسم کا، جس طرح سے آپ بقیہ جگہوں کے اوپر استنباط کرتے ہیں، یعنی فکر میں خطا کا
شکار ہو سکتے ہیں، وہاں پہ قواعد کے ذریعے بچتے ہیں. اسی طرح علم فقہ میں، تفکیر فقہی میں اگر کوئی شخص خطا سے بچنا چاہتا ہے یا استنباط کرنا چاہتا ہے، ہر دو امر کہاں سے آئیں گے؟ اصول فقہ سے آتے ہیں. صحیح. بس کتاب میں آپ نے پہلا مرحلہ دیکھا کہ تفکیر فقہی، یہ سالم تفکیر فقہی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ اصول فقہ سے. بالکل اسی طرح جیسے سالم فکر کسی بھی شعبے میں منطق سے حاصل ہوتی ہے. فکر تو ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن فکر سالم ہے یا غیر سالم ہے، صحیح ہے یا غلط ہے. اسی طرح فقہی تفکیر ہر کوئی کر لے گا، لیکن اس کی جو اس نے استنباط فقہی کیا وہ سالم ہے یا غیر سالم ہے، صحیح ہے یا غیر صحیح ہے. صحیح فقہی تفکر یا صحیح فقہی استنباط صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اصول فقہ کے قواعد کی رعایت کرے. بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص انگلش یا عربی، صحیح انگلش اور عربی صرف وہ شخص بول سکتا ہے جو گرامر کے اصولوں کی رعایت کرے. اس لیے یہ گرامر ہے کس کے لیے؟ علم فقہ کے لیے. علم فقہ میں آپ کو تفکیر فقہی میں خطا سے یہ بچائے گی. دوسرا عنوان انہوں نے آگے جا کے تھوڑا قائم کیا ہے، اور وہ عنوان ہمارے پاس ہے کہ اصول فقہ نظریہ ہے اور علم فقہ تطبیق کی جگہ ہے. اصول فقہ کیا ہے؟ نظریاتی ابحاث ہیں. دوسرا فرق کیا تھا؟ ہاں یہ دوسرا فرق ہے. علم فقہ اور اصول فقہ میں دوسرا فرق. علم اصول فقہ نظریاتی ابحاث ہیں. ان نظریاتی ابحاث کو ہم نے اگر تطبیق کرنی ہے تو وہ جگہ، وہ میدان کیا ہے؟ علم فقہ ہے. بالکل اسی طرح آپ نے تبلیغ کے طریقے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام اور سیرت انبیاء علیہ السلام کی روشنی میں نظریاتی طور پہ کہاں سے حاصل کرنے ہیں؟ حوزہ علمیہ سے. حوزہ علمیہ سے آپ نے نظریاتی ابحاث پڑھی، انبیاء علیہ السلام کیسے تبلیغات کیا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں تبلیغات تب ہوتی ہیں کہ سارے وسائل مل رہے ہوں، لوگوں کی واہ واہ ہو، کوئی ناراض نہ ہو، رش بڑا ہوا ہو، تب کامیاب تبلیغ ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کی طرف آئیں تو برعکس ہے. بالکل جہاں پر اللہ کا پیغام پہنچ جائے، بے شک لوگ گالیاں دیں، لوگ پتھر مار کے باہر نکالیں، کوئی سننے والا نہ ہو، اللہ کے حکم کو زندہ کر دیا، یہ کامیاب تبلیغ ہے. ہم یہاں پر تبلیغات کے اصولوں کو پڑھنے آئے، لیکن ہم نے تبلیغ کرنی جا کر کہاں ہے؟ اب جا کے مراجع کو تو نہیں تبلیغ کریں گے نا، برائے مہربانی ٹائم پہ نماز پڑھا کریں، انہیں تو نہیں کہیں گے، کیونکہ پہلے سے وہ عمل کی دنیا میں بہت آگے ہے. ہم نے تبلیغ کے لیے میدان کہاں پر ہے؟ ہمارا علاقہ، ہمارا معاشرہ. اسی طرح اصول فقہ میں آپ نظریاتی ابحاث پڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ حجیت ظہور، یہ قاعدہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ اچھا اگر یہ ٹھیک ہے تو تمام موارد میں استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ خبر ثقہ، قابل اعتماد بندہ خبر دے تو اس خبر سے یقین حاصل ہوتا ہے، ظن حاصل ہوتا ہے، وہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے، جاری ہو سکتا ہے یا نہیں ہے. سب نظریاتی ابحاث آپ نے ادھر پڑھ کے قاعدہ ایجاد کیا. اب جب خبر ثقہ حجت ہے، اس قاعدے کو آپ نے جا کے اپلائی کرنا ہے، تو یہ کہاں پہ جا کے اپلائی کریں گے؟ جا کے وہ میدان ہے علم فقہ. علم فقہ میں آپ اس کو جا کے اپلائی کریں گے، اس کو جا کے تطبیق کریں گے. لہذا علم فقہ دنیا تطبیق ہے اور اصول فقہ دنیا نظری ہے. اس لیے آگے ٹاپک آپ دیکھیں، الاصول والفقہ یمثلان النظریہ والتطبیق، یہ نظریہ اور تطبیق کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور جو بیان ہے، وہ بیان انشاءاللہ تعالی ہم تیسرا فرق آگے جا کے پڑھیں گے کہ وہ درس نمبر 4 میں آ رہا ہے. اسی درس نمبر 3 میں ایک انہوں نے اصول فقہ کا عملیات استنباط میں عمل دخل، اس کی اہمیت کو ذکر کیا ہے. یہ اہمیت فرق سے قدر جدا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم عبارت کے دوران پڑھیں گے. آئے ہمارا پہلا ٹاپک کیا تھا؟ علم الاصول منطق الفقہ ہے. علم اصول فقہ کی منطق ہے. انہوں نے منطق، کیونکہ طلبہ پہلے منطق پڑھ چکے ہوتے ہیں، اس سے آشنا ہیں، اس لیے انہوں نے منطق کی ادھر مثال دی. وَإِلَّا دیگر شعبہ جات کی مثال دی جا سکتی تھی.
اور اس کے ذیل میں ہی انہوں نے پھر اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ منطق میں ہم کیا کرتے ہیں؟ منطق میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک شخص صحیح فکر کرنا چاہتا ہے تو منطق کے قواعد کی رعایت کرتا ہے۔ منطق کے قواعد کی رعایت کیسے کرتا ہے؟ منطق آپ کو تعریف کرنا سکھاتی ہے، تعریف کرنے کی وجہ سے آپ غلط تصور سے بچ کر صحیح تصور کر لیتے ہیں۔ منطق آپ کو دلیل قائم کرنا سکھاتی ہے، استدلال اور برہان قائم کرنا سکھاتی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ غلط حکم لگانے کی بجائے صحیح حکم لگائیں گے، کیونکہ استدلال کا تعلق حکم لگانے سے ہے۔ ایک چیز موجود ہے، اس کے اوپر دوسری چیز کا حکم لگایا جائے۔ یہ جو ہم نے حکم لگایا ہے، مثلا المریخ مسکون، مریخ میں کوئی زندگی بسر ہوتی ہے، ہم نے مریخ کے اوپر کیا حکم لگایا ہے کہ وہ آباد ہے، آباد ہونے کا حکم لگایا ہے نا۔ یہ حکم ہم نے ٹھیک لگایا یا غلط؟ اب ہم اس کے اوپر دلیل قائم کرتے ہیں۔ منطق ہے کہ جو آپ کو دلیل قائم کرنے کا طریقہ کار بتائے گی، اور اس سے آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا یہ حکم صحیح لگا یا غلط لگا ہے۔ یعنی تفکیر سالم کرنے کا طریقہ کار منطق سکھاتی ہے۔ علم فقہ میں بھی اسی طریقے سے ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی آ کے تفکیر فقہی کو صحیح کرے، اصلاح کرے، خطا سے بچا دے۔ کون سا علم آ کے تفکیر فقہی میں خطا سے بچاتا ہے؟ اصول فقہ۔ کون سا علم فقہ میں فقہی استنباط میں پیش آنے والی خطاؤں سے نجات دیتا ہے؟ علم اصول فقہ۔ کون سا علم ہے کہ جو صحیح طریقہ استنباط تعلیم دیتا ہے؟ علم اصول فقہ ہے۔ آئیں تیزی سے عبارت پڑھیں اس کی۔ علم الاصول منطق الفقہ ہے۔ ولا بد، ضروری ہے، ان معلوماتکم عن علم المنطق، علم منطق کی جو معلومات آپ لوگوں کے پاس ہیں، تسمحو، یہ معلومات اجازت دیتی ہیں۔ سماحہ کہتے ہیں اجازت دینا، اسی سے سماحہ ہے، عربی میں سماحہ کہتے ہیں جناب کو، صحیح، احترام کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ سماحت سید حسن نصر اللہ، جناب عالی سید حسن نصر اللہ، ایک سماحہ کسے کہتے ہیں؟ لیکن یہاں پر سماحہ سے مراد اجازت ہے، اور یہ عام عربی زبان میں کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ عام عربی زبان میں آپ بولتے ہیں نا، لو تسمح، استاد کو کہتے ہیں لو تسمح ان ادخل فی الصف، اگر آپ اجازت دیں تو میں داخل ہو جاؤں کلاس میں، صحیح۔ تسمح یعنی اجازت دینا۔ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ علم منطق کے بارے میں آپ کے پاس معلومات کا ہونا، یہ معلومات کا ہونا اجازت دیتا ہے لنا، ہم لوگوں کو، ہمیں یہ اجازت دیتی ہیں، یہ معلومات کا ہونا یہ ہمیں اجازت دے رہی ہیں۔ کس بات کی اجازت؟ وہ مفعول به آگے آ رہا ہے، ان نستخدمہ، کہ ہم اس کو استعمال کریں۔ ہو ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ علم منطق کو ہم بیان کریں، آپ کے سامنے ایک مثال کے ذریعے بیان کریں، اور پھر اس کے ذریعے سے اصول فقہ، منطق الفقہ، اس موضوع کو ذکر کر سکیں۔ ان نستخدمہ کمثال لعلم الاصول، تاکہ استخدمہ ہوتا ہے استعملہ، استعمال کرنا، کہ ہم علم منطق کو آپ کے سامنے بطور مثال رکھیں۔ کا مثال کے طور پر ہم اس کو قرار دیں، علم منطق کو کس کے لیے مثال قرار دیں؟ علم الاصول، علم اصول کے لیے منطق کو مثال قرار دیں۔ فَإِنَّ عِلْمَ الْمَنْطِقِ، کیونکہ علم منطق، ادھر نتیجے کے طور پہ آ رہی ہے کہ کیونکہ علم منطق، کما تعلمون، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یدرس فی الحقیقہ، حقیقت میں پڑھاتی ہے، بیان کرتی ہے، عملیت تفکیر ہے، فکر کرنے کے عمل کو بیان کرتی ہے کہ کیسے فکر کی جائے۔ یہ کیسے فکر کی جائے کون بیان کرتا ہے؟ علم منطق۔ مہما کان مجالها وحقلها العلمی، کتنا ہی اس عملیت فکر کا کوئی بھی شعبہ ہو، مجال اور حقل یعنی کوئی بھی علمی شعبہ ہو، کوئی بھی علمی بحث ہو، کوئی بھی علمی میدان ہو، حقل کہتے ہیں میدان کو، کوئی بھی علمی میدان ہو، تمام علمی شعبہ جات اور علمی میدان میں تفکیر، فکر کرنے کے عمل کو کون بیان کرتا ہے؟ علم منطق۔
اور کیا علم منطق کرتے ہیں؟ وہ یحددو، اور علم منطق ہوا ضمیر منطق کی طرف لوٹ رہی ہے، علم منطق معین کرتا ہے النظام العام، اس عمومی نظام کو، الذی یجب ان تتبعہ، کہ ضروری ہے کہ آپ اس کی اتباع کریں، وہ نظام عام۔ ادھر نظام عام سے مراد ہے یعنی ایک باقاعدہ منظم آپ کے سامنے سسٹمیٹک طور پہ طریقہ کار، جیسے میتھمیٹکس نہیں ہے کہ 2 + 2 4 ہوتا ہے، یا پلس مائنس کریں تو بڑی رقم اوپر رکھی جاتی ہے، چھوٹی رقم نیچے رکھی جاتی ہے، یا تقسیم کرنا ہو تو ایک رقم آپ نے بائیں رکھی، ایک درمیان میں رکھی، اوپر آپ نے نتیجہ لکھا، ہوتا ہے نا یہ اب پورا ایک سسٹم ہے یا نہیں؟ میتھمیٹکس اس طرح سے پوری فکر، منظم فکر دیتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے حساب کتاب لے کے چلنا ہے۔ علم منطق اس طرح سے بیان کرتی ہے، جیسا یحدد النظام العام، ایک عمومی سوچ، ایک عمومی نظام بیان کرتے ہیں یہ علم منطق، کہ واجب ہے کہ جس نظام عام کی اتباع آپ کریں، لکی یعنی تاکہ یکون تفکیر و سلیمان۔ یہ کیوں نظام عام پیش کیا؟ تاکہ فکر کرنے میں سلامتی کا شکار ہوں آپ، سلامتی آپ کو لاحق ہو، سلیم فکر رہے۔ مثلا یعلمنا علم المنطق، علم منطق ہمیں تعلیم دیتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے کیف یجب ان ننہج فی الاستدلال بوصفہ، کہ کس طرح سے فی وصفہ عملیت تفکیر، کہ کیسے ہم لوگ کیف یجب، کیسے واجب ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ چلیں، ننہجا یعنی چلنا، طریق کو کہتے ہیں ویسے، کیسے ہم استدلال بوصف ہی یعنی استدلال کی ہی صفت کو ملاحظہ کریں۔ استدلال بوصف ہی، اس کا تعلق کہ یہ ہے کہ وصف استدلال کے طور پہ لیں۔ ایک دفعہ آپ لیتے ہیں نا ایک شے کو نظریے کے طور پہ جب منطق پڑھ رہے ہیں، لیکن اب آپ علم کلام میں پڑھ رہے ہیں تو علم کلام میں آپ منطق کے قاعدے کو دلیل کے طور پہ لیں گے یا نہیں؟ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دلیل کے طور پہ جب ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے تو تفکیر کرنے کے عمل میں ہم استدلال کی دنیا میں کیسے آگے قدم بڑھائیں، یہ ہمیں کون سکھاتا ہے؟ علم منطق۔ مثلا علم منطق بتائے گا صغرا کیسے بنانا ہے، کبرا کیسے بنانا ہے، کیا جزئی ہو کیا کلی ہو، نتیجہ کیسے نکلے گا، اچھا مواد برہانی ہے، جدلی ہے یا مغالطہ ہے، یا اس میں بدیہیات ہیں یا نظریہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کون ہمیں بتاتا ہے؟ اور علم منطق ترتیب سے بتاتا ہے، جس کا جو مقام ہے اس کے مطابق۔ یعنی عملیات تفکیر میں ہم نے استدلال قائم کرتے ہوئے کس طرح سے آگے قدم بڑھانے ہیں، کون ہمیں یہ سکھائے گا؟ بالکل اسی طرح اصول فقہ میں بھی ہے، ہم نے استنباط کرتے ہوئے کیسے قدم اٹھانے ہیں، پہلے ادلہ محرزہ کی طرف جائیں یا غیر محرزہ کی طرف جائیں، ڈائریکٹ ادلہ غیر اصول عملیہ کی طرف تو نہیں جا سکتے، پھر ادلہ محرزہ میں کون سا مقدم ہے، کون سا متاخر ہے، کون سا یقینی ہے، کون سا ظنی ہے، کیسے آگے قدم اٹھائیں، یہ سارے اصول فقہ ہمیں سکھاتا ہے۔ جس طرح علم منطق آپ کو قدم اٹھانا سکھا رہی ہے، استدلال قائم کرتے ہوئے، دلیل قائم کرتے ہوئے بتا رہی ہے، دیکھو صغرا بناؤ تو اسے اگر وہ فلاں بالفرض موجب کلیہ ہو یا سالبہ کلیہ ہو تو کبرا کو بھی پھر موجب کلیہ ہونا چاہیے اگر وہ موجب کلیہ ہے، اگر وہ صغرا موجب سالبہ کلیہ ہے اور یہ موجب کلیہ ہے ممکنہ نتیجہ نہ دے۔ یہ طریقے کون بتا رہا ہے؟ خطوات علم منطق۔ لیکن کیوں یہ علم منطق سکھاتا ہے؟ لیکن یکون الاستدلال صحیحا، یہ کیسے ہمیں وہ سکھاتا ہے؟ تاکہ استدلال، یہاں پہ مثلا یعلمنا علم المنطق، علم المنطق ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم کیسے استدلال کریں، استدلال میں تفکیر کے عمل کو انجام دیتے ہوئے چلیں تاکہ استدلال صحیح ہو۔ کیف نستدل علی ان سقراط فان، کیسے ہم یہ علم منطق ہمیں یہ بات بتاتا ہے، اس کا جواب علم منطق میں ہے کہ ہم سقراط فانی ہیں، اس کے اوپر کیسے دلیل قائم کریں۔ دلیل قائم کرنا ہمیں کون سکھائے گا؟ علم منطق۔ ہم دلیل قائم کرتے ہوئے کس طرح سے قدم اٹھائیں، پہلا قدم کیا ہوگا، دوسرا کیا ہوگا، تیسرا کیا ہوگا، کون سکھاتا ہے؟ علم منطق۔ وکیف نستدل علی جی سقراط فان، سقراط معروف فیلسوف گزرے ہیں، افلاطون کے استاد سقراط
استاد تھے افلاطون کے، افلاطون استاد تھے ارسطو کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 400-500 سال پہلے یہ دور تھا. وَكَيْفَ نَسْتَدِلُّ عَلَىٰ، اور کیسے ہم دلیل قائم کریں، استدلال قائم کریں، عَلَىٰ أَنَّ نَارَ الْمُوقَدْ الْمَوْضُوعُ أَمَامِي مُحَرَّكَةٌ یا محرکتن، کہ جو آگ میرے سامنے جل رہی ہے، موجود ہے میرے سامنے، صحیح ہے، جسے میرے سامنے ہیٹر کے اندر جلایا جا رہا ہے، وہ جلانے والی ہے. اس کے اوپر کیسے دلیل قائم کی جائے؟ دلیل قائم کرنے کا فکر یہاں پہ ضروری ہے. فکر میں دلیل قائم کرنے کا طریقہ علم منطق بتائے گی. وَكَيْفَ نَسْتَدِلُ، اور ہم کیسے دلیل قائم کریں، عَلَىٰ أَنَّ مَجْمُوعَ زَوَایَا الْمُثَلَّث تَسَاوِي قَائِمَتَيْن، کہ جو مثلث ہے، ٹرائی اینگل کے دو زاویے، دو اینگل، ان کے درمیان تساوی کی نسبت ہوتی ہے. اس کے اوپر ہم دلیل کیسے قائم کریں؟ وَكَيْفَ نَسْتَدِلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْخَطَّ الْمُمْتَدَّ، یہ جو پھیلا ہوا ایک خط ہے، بدون نہایتن، بغیر نہایت کے، مستحیل ہے، ممکن نہیں ہے کہ ایک خط ممتد ہو اور اس کی کوئی نہایت نہ ہو. نہایت حتمن ہوگی اس کی، محال ہونا، ناممکن ہونا. صحیح. اس کے اوپر دلیل کیسے ہم قائم کریں گے؟ جو آپ نے حکم لگایا خط ممتد، وہ نہایت کے بغیر مستحیل ہے. اس کے اوپر ہمیں دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہے. کل ھذا، یہ تمام امور، یجیب علیہ علم المنطق، علم منطق ان سب کا جواب دیتا ہے، بوضع المناہج العامہ، وہ مناہج عامہ، طرق عامہ، مناہج یعنی طرق عامہ، عمومی طریقے. علم منطق نے وضع اور ایجاد، وضع کرنا یعنی ایجاد کرنا، علم منطق نے عمومی طریقے ایجاد کرنے کے ذریعے، کس کے لیے عمومی طریقے ایجاد کیے ہیں؟ استدلال کے لیے. علم منطق نے استدلال کے لیے عمومی طریقے ایجاد کرنے کے ذریعے ان سب سوالوں کا جواب دیا ہے. کل قیاس، قیاس منطقی ہے نہ کہ قیاس فقہی. یہاں پر کل قیاس منطقی. والاستقراء، جیسا کہ قیاس ہے، استقراء ہے. فہوا اذن، پس ہوا یعنی علم منطق، علم و عملیات تفکیر اطلاقاً، کہ وہ علم ہے جو سوچنے کے عمل کے جاننے کا، کیسے سوچنے کا عمل انجام دیا جائے، اس کے جاننے کا علم علم منطق ہے. عملیات تفکیر، تفکیر یعنی سوچنا، عملیات تفکیر سوچنے کے عمل کو انجام دینے کا علم، یہ کون ہے؟ علم منطق. اطلاقاً یعنی مطلقاً، زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام وہ شعبہ جات جہاں جہاں پر تفکیر کی ضرورت ہے. لیکن اصول فقہ مختص ہے، یہ مطلق ہے تو یہ مختص ہے. وعلم الاصول یشابہ علم المنطق من هذه الناحیہ، اس جانب سے علم منطق کے مشابہ ہے علم اصول، غیر، مگر یہ کہ انہ یبحث عن نوع خاص من عملیات التفکیر. فرق یہ ہے علم منطق اور علم اصول میں، علم منطق مطلق ہے جبکہ علم اصول جس سے بحث کرتا ہے نوع خاص، علم عملیات تفکیر کی ایک خاص نوع سے بس اس کا تعلق ہے اور اس سے بحث کرتا ہے. اے ان عملیات تفکیر الفقہی فی استنباط الاحکام، احکام شرعیہ کے استنباط کرتے ہوئے، فقہی تفکر کے عمل کو انجام دیتے ہوئے جو ہمیں پریشانیاں یا فکر کے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، اس میں آ کے علم اصول فقہ اس سے تعلق قائم کرتا ہے. وَيُدَرِّسُ الْعَنَاصِرَ الْمُشْتَرِكَةَ الَّتِي يَجِبُ أَن تَدْخُلُ فِيهَا، کہ یہ ہمیں پڑھاتا ہے، بیان کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے ان عناصر مشترکہ کی کہ جن میں واجب ہے کہ آپ جن میں داخل ہوں. صحیح ہے، جن میں یا یہ عملیات تفکیر جن میں کی جاتی ہے، وہ عناصر مشترکہ جو عملیات تفکیر میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ عملیات حاضمی عملیات تفکیر کی طرف لوٹائی جائے اور تدخل عناصر مشترکہ کی طرف. صحیح کہ علم اصول فقہ ہمیں بتاتا ہے، ان عناصر مشترکہ کی تعلیم دیتا ہے کہ جو عملیات تفکیر فقہی میں داخل ہونا جن کا ضروری ہے، تدخلوں میں ہی ضمیر عناصر مشترکہ کی طرف لوٹ، لیکن یکون الاستنباط سلیما، تاکہ
تفکیر فقہی استنباط حکم شرعی میں سالم ہو، صحیح ہو، مریض نہ ہو، غلط نہ ہو، خطا کا شکار نہ ہو. فہو یعلمنا، یعلم میں ہوا ضمیر لوٹتی اصول فقہ. اصول فقہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کیف نستنبط الحکم بحرمت الارتماس علی الصائم، کہ ہم نے پیچھے یعقوب بن شعیب کی روایت پڑھی تو اس میں ہم نے اس روایت سے ایک روزے دار کے لیے غسل ارتماسی کرنے کے حرام ہونے کو اگر ہم نے ثابت کرنا اور اس کے اوپر حکم اس کے لیے ثابت کرنا ہے، یہ حکم شرعی کا استنباط ہم نے کیسے کرنا ہے، اس کی تعلیم کون دے گا؟ بس ہم نے اصول فقہ کے دو آپ کے سامنے طریقے آ گئے نا، دو اہم ترین فرائض آ گئے. ایک ہے استنباط کا طریقہ کار سکھائے گا، نمبر 2 سالم استنباط کرنے کا طریقہ کار، کے خطا سے بچنے کا بھی طریقہ کار آپ کو بتائے گا. کیف نستنبط الحکم، ہم کیسے حکم شرعی کو استنباط کریں، صائم روزے دار کے غسل ارتماسی کی حرمت کے سے جو متعلق حکم شرعی اس کے استنباط ہم کیسے کریں، یہ ہمیں تعلیم دے گا. وکیف نستنبط، اور کیسے ہم استنباط کریں اعتصام المائل قر، کہ ہم مائل قر اس کو اختیار کریں. مائل قر یہ بحث ہے کہ قر پانی. وکیف نستنبط الحکم باستحباب صلاۃ العید ووجوبها، کہ ہم کیسے حکم کا استنباط کریں کہ نماز عید مستحب ہے یا وہ نماز عید واجب ہے. اب ہمیں ادھر استنباط کرنا پڑے گا کہ کون سا حکم شرعی اس کے لیے، نماز عید کے لیے کیا حکم شرعی ہے. وذالک، یہ عمل بالکل اسی طرح علم منطق نے سوالوں کا جواب کیسے دیا تھا، استدلال کے عمومی طریقے وضع کر کے. یہ کیسے جواب دے گا، یہ استنباط کے عمومی طریقے وضع کر کے اصول فقہ جواب دیتا ہے. وذالک بوضع المناہج العامہ، کے عمومی طریقے ایجاد کرنے کے ذریعے، وتحدید العناصر المشترکہ، اور عناصر مشترکہ معین کرنے کے ذریعے، کس کے لیے، عملیات استنباط کے لیے، اس کے ذریعے سے وہ جواب دیتا ہے. وعلی ھذا الاساس، اس بنیاد پہ یصح، یہ کہنا صحیح ہے، ان یطلق علی علم الاصول، علم اصول کے اوپر اطلاق کیا جاتا ہے اسم المنطق علم الفقہ، کہ یہ علم فقہ کی منطق ہے. لأنہ بالنسبت الیہ، کیونکہ الیہ میں ہو ضمیر لوٹ رہی ہے فقہ کی طرف، علم فقہ کی طرف، کیونکہ علم فقہ کی نسبت سے اگر دیکھا جائے بمثابت المنطق، یہ منطق کی مانند ہے. بمثابت المنطق، منطق کی مانند ہے. بالنسبت الی الفکر البشری، کہ منطق جو ہے فکر بشری کی جانب سے بصورت عامہ، عمومی صورت میں جو حیثیت رکھتی ہے وہی حیثیت علم فقہ کی جانب سے اصول فقہ رکھتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.